کچھ خواہشات بارش کی بوندوں کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ ہی خالی رہتے ہیں۔ قیمت کوئی بھی ہو، انسان اگر بک جائے تو بہت سستا ہو جاتا ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ پانی ہر چیز کو دھو سکتا ہے، گندی زبان کو نہیں۔ دل جب اللہ کی بندگی اور اس کے لیے اخلاص کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی چیز اس سے زیادہ میٹھی، خوشگوار اور لذیذ نہیں رہتی۔ جہاں اللہ کا خوف اور اس کا تصور صرف مسجد تک محدود ہو، وہاں بازار میں خالص چیزیں اور معاشرے میں مخلص انسان نہیں مل سکتے۔ کل وہ دن ہو سکتا ہے شاید جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، اس لیے کبھی امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ لوگوں کے سامنے تیز ترار بننے کا دکھاوا بہت آسان ہے، پر حقیقت میں کچھ کر کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ ہم صبح اٹھ کر ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں سوائے موت کے، حالانکہ ہر گزرتا دن ہمیں موت کے اور نزدیک لیتا جا رہا ہے۔ آپ کے اخلاق ہمیشہ آپ کو دوسروں سے الگ بناتے ہیں۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی جینے کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک حالات اور واقعات خود پر نہ گزر جائیں۔ دعا وہ عمل ہے جس میں بندہ اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ جو شخص ہر وقت مسکراتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ امید اور طاقت کی نشانی ہوتی ہے۔ جب حالات تمہیں جھکا دیں تو اٹھو اور اللہ کی طرف لوٹ چلو۔ جب عروج پر ہو اور ترقی پر ہو تو جھک جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ زندگی الجھے ہوئے دھاگے کی طرح ہے، جو اسے محنت سے سلجھانے کی کوشش کرے گا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو تھک کر چھوڑ دیتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ مسئلے وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بے غیرت انسان ہمیشہ اپنوں کو گرانے میں لگا رہتا ہے۔ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ انسان کے پاس کسی چیز کی قدرت ہو مگر توفیق نہ ہو تو یہ اصل محرومیت ہے۔ زبان ہلانا انسان کے لیے سب سے آسان ہے، لیکن محرومی یہ ہے کہ اس سے وہ اللہ کا ذکر نہ کر پائے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ بھی کبھی نہیں رہ سکتے۔ جب اپنے من میں غفلت پاؤ تو اسے قبروں کا نظارہ کراؤ اور یاد دلاؤ کہ کوچ کرنے کے دن قریب ہیں۔ عبادت نفس کی برائی سے بچاتی ہے، نفس کو پاک نہیں کرتی۔ نفس کی پاکی تو صرف اور صرف خدا کے عشق سے ممکن ہے۔ لائبریری علم سے محبت پیدا کرنے کی بجائے علم کی ہیبت طاری کر رہی ہے۔ رونے والی آنکھ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ کلائمیکس یا نقطہ عروج اس مقام کو کہتے ہیں جس کے بعد یہ مقام نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے چیزوں کو ان کی اصل فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ ایک مسجد میں مل کر باجماعت نمازیں ادا کرنے والے کئی سالوں کے ساتھ کے باوجود بھی مختلف مزاج رکھتے ہیں۔ مخلص انسان کی تعریف ہی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ وہ آپ سے زیادہ مہربان ہو۔ خدا کی پہچان ممکن ہی نہیں جب تک وہ خود تمہیں اپنی پہچان نہ کرا دے۔
ایسی آرزو جس کے حاصل کرنے کی خواہش ہو اور ہم اس کا حق نہ رکھتے ہوں تو ایسی خواہش کا انتظار رحمت کا انتظار ہے۔ حاکم امانت دار ہوتا ہے اور اس کی حکومت اس کی اطاعت کرنے والی، دونوں خدا کے قریب ہیں، بس شرط یہ ہے کہ دونوں خدا کے قریب ہوں۔ اگر غریبی سکون میں نہیں اور غریبی کے باوجود غریب پر یقین کی دولت نازل نہیں ہوتی تو وہ غریبی عذاب ہے۔ اچھے اخلاق سے نبوت نہیں ملتی، نبوت سے ہمیں اچھے اخلاق ملتے ہیں۔ وہ جنت جس میں اپنے علاوہ کوئی نہ ہو دوزخ سے بھی بری ہے۔ طاقتور انسان کمزور انسانوں کی ہی مدد سے بنتا ہے۔ خالق کا ہر عمل خالق ہی کی طرح محترم ہے، عزت والا ہے۔ یقین کے ساتھ اٹھایا ہوا پہلا قدم جو منزل کی جانب ہو وہ خود ایک منزل ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں اور پھر کچھ ہی عرصے بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ جو ڈرا رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ خود ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ رشوت کے پیسوں سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہی نہیں، اس کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ اگر اخلاق میں سے خدا کے تصور کو نکال دیا جائے تو تنہائی میں کیے گئے جرم جرم ہی نہیں رہیں گے۔ بے شمار لوگ محنت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور کوئی چکی ان کے لیے آٹا نہیں پیستی۔ لکھنے والے لوگ اپنی کتابوں کی شکل میں اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے چاہنے والوں کی لائبریری میں محفوظ رہتے ہیں۔ جب تک کوشش کی محرومیاں سمجھ میں نہ آئیں نصیب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوشش کامیاب ہو جائے تب بھی بد نصیب انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے حکم کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ اے مالک تو ہمیں وہ زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہ سکیں اور تو بھی ہم پر راضی رہیں۔ آج کا انسان صرف مکان میں رہتا ہے، اس کا گھر ختم ہو گیا ہے۔ فرشتوں اور جنوں کے پاس عبادت تو ہے لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کا نصیب ہے۔ خود کو نہ پہچانا ہو تو خدا کو پہچاننا بالکل ممکن نہیں۔ جھوٹے لوگ سچ بولیں تو وہ بھی جھوٹ ہے، وہ کوئی صحیح فیصلہ کریں تو بھی غلط ہے، وہ کسی صحیح منزل کی نشاندہی کریں تو بھی نتیجہ غلط ہی ہوگا۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا چاہے وہ کہیں بھی پہنچ جائے، سخی سخی ہوگا خواہ وہ کتنا ہی غریب ہو۔ طاقتور آدمی دوسروں کے حق دیتا رہے تبھی طاقتور رہے گا۔ حقوق ادا نہ کرنے والا ظالم کہلائے گا اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی، یہ قدرت کا اصول ہے۔ یونان نے روم کو فتح کر لیا اور رومیوں کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر جیتنے والے یونانی ان کے شاگرد ہو گئے، ان سے سیکھنے لگ گئے، فاتح ہونے کے بعد ان کے غلام ہو گئے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس ذات پر قرآن مجید نازل ہوا وہ ذات قرآن مجید سے گم نہیں ہے۔ نصیحت کرنے والا مخلص نہ ہو تو نصیحت بھی ایک پیشہ ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں بتا نہیں سکتے اور جو لوگ بتا سکتے ہیں شاید جان نہیں سکتے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہو گئی۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کی شروعات ہو سکتی ہے۔ جو یہ نہ بن سکا اسے وہ بننا پڑا۔ ہم دوستوں کے دوستوں کو دوست سمجھتے ہیں اور ان کے دشمن کو دشمن، حالانکہ ہمارا ان سے براہ راست تعلق بھی نہیں ہوتا۔ جو ایک نے کھویا وہ دوسرے نے پا لیا،
عجیب بات ہے کہ جس چیز کو ایک انسان تلاش کر رہا ہے، دوسرا اسی چیز سے نجات چاہتا ہے۔ اب بھی دنیا کی امید اور انسان کے مستقبل کی تہذیب مشرق میں ہے۔ سمندر میں رہنے والی مچھلی جب تک پانی میں ہے پانی کو نہیں دیکھ سکتی۔ پانی سے جدا ہو کر پانی کو دیکھے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ زندگی جینے کے بہانے تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ، بہانے مل جائیں گے۔ آج بھی اس بے جان زمین میں جب کوئی مردہ امانت کے طور پر دفن کیا جاتا ہے تو وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہوں پر پردہ کرنا۔ آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ اپنے قابو سے باہر چیزوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ ہم سفر، کامیابی اور خوشی، یہ سب آپ کے بہت جلد قریب ہوں گے۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنی دعاؤں پر یقین رکھیں۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ یہ آزمائشیں تو ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں تنہا تو نہیں کیا۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جس کو چن لیتا ہے اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ دکھوں میں بھول گیا ڈھنگ دعا کا میں، خدا کو دینے لگا واسطہ خدا کا میں۔ آنکھ پرنم، اشک زمزم، سانس مدھم، وقت ہے کم، وصال راحت، ہجر ماتم، رقیب قاتل، موت مرہم۔ تھکن پیروں سے اٹھ کر روح تک آ پہنچی ہے، دل اب کوئی ٹھکانا چاہتا ہے یا رب۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ دنیا کا سب سے امیر اور خوشحال انسان وہ ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصد بنا کر چل رہا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر عطا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ صبر میں ڈھلی خاموشی میں بڑی پکار ہوتی ہے، اس کا جواب رب دیتا ہے مگر اپنے وقت پر۔ کسی کی زندگی سے یوں متاثر نہ ہو کہ اپنی زندگی ہی بری لگنے لگے۔ یہ جو روح کی تنہائی ہوتی ہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے کافی نہیں۔ جب تم بند دروازوں پر راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تب اللہ تمہارے لیے معجزے کے دروازے کھولتا ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ پریشان ضرور ہوں میرے مالک، لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ بے شک میرا رب بہت قریب ہے، دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ توبہ زہر کو شہد میں اور کانٹوں کو گلاب میں بدل دیتی ہے، اور یقیناً اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جب تم دنیا کی گئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ گے تو اسے یعنی رب کو المقسط یعنی انصاف کرنے والا پاؤ گے۔ سخت الفاظ بولتے وقت انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو وہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے اور کتنا گہرا اثر رکھیں گے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ہم زندگی کو بہت غور سے دیکھ کر آئے ہیں، سب کچھ ہے اس میں مگر اعتبار نہیں ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ خوبصورتی کی بنیاد سادگی ہے۔ توکل سے قسمت بعد میں
اور دل پہلے بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ سمندر بڑا ہو کر بھی اپنی حدوں میں رہتا ہے، انسان چھوٹا ہو کر بھی اپنی حیثیت بھول جاتا ہے۔ سچ کا بس وہی حصہ کڑوا ہوتا ہے جو ہمارے بارے میں ہوتا ہے۔ لوگ کڑوی باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے کڑوی باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوست ہو یا پھر کوئی عزیز، دونوں کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ انسان اپنی ہی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں انسان کا دل کتنا بھی تکلیف میں ہو، آخری رکعت تک سکون مل ہی جاتا ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ من کے اندر ہی راز سارے ہیں، نیتوں پر ہی سب کنارے ہیں۔ دل کے اوپر ہزار پردے ہیں، اس کے اندر کئی نظارے ہیں۔ یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے جو ہماری ہوگی۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی تو کافی ہے کہ بس ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ اللہ کے سامنے بندوں کی شکایت اور نہ بندوں کے سامنے اللہ کی شکایت۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ گناہ سے توبہ کرنے والے کو اس کے پہلے کیے گئے گناہ پر ملامت کرنا منع ہے۔ جو کوئی ظاہری طور پر توبہ کر لے، اب اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرو۔ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور اس کے حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سچائی سے ہٹ کر تمہیں خیر نہیں ملے گی۔ اللہ کا خوف کرتے رہنا کہ خوف کرنے والوں کو اللہ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ جسموں کی طرح دل بھی تھکتے ہیں اور اکتا جاتے ہیں۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور پھر گزر جاتی ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے، لیکن کبھی بھول نہیں سکتا۔ باتوں میں سچ اور جھوٹ ملا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن خاموشی میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ گزرے لمحوں کی یاد ہی لوٹ کر آتی ہے، گزرے لمحے کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ بڑے ہی گھاٹے کا سودا ہے یہ سانس لینا بھی۔ عمر بڑھتی ہے اور زندگی کم ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی، اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں، بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن کو گلے لگا لینا۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں، ان کا رنگ اتنا ہی گہرا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، بس تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دیکھو، یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، بس انتظار کرو۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ سورہ نوح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا حکم سنو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کا عذاب سخت ہوگا۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔
اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سننے کا شوق رکھتا ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نصیحت کی کثرت نے نصیحت کو بے اثر کر دیا ہے۔ غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دو، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا۔ آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے، پھر وہیں سے راستہ کھل جاتا ہے۔ اپنی خود کی پہچان نہ ہو تو خدا کی پہچان کا عمل ممکن نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد بالآخر سب اپنی ذہنی سطح سے مطابقت رکھنے والی صحبت میں جا پہنچتے ہیں۔ تمہاری نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ دل صاف نہ ہو تو ماتھے پر محراب نہیں، داغ ہوتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ بیوقوف شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے۔ آپ خوشبو کے عوض پھولوں کو کیا دیتے ہیں؟ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر مت اٹھاؤ۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنے صحیح ہونے کی ضد سے توبہ کر لینی چاہیے۔ آج کی نسل تک اسلامیت ہی پہنچی ہے، اسلام نہیں پہنچا۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنائے، سکون نہیں پائے گا۔ بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ فائدے مند چیز مقدار میں بڑھ جائے تو پھر وہ فائدے مند نہیں رہتی۔ عقل مندی یہ ہے کہ دنیا کو بدلنے کے بجائے خود کو بدلا جائے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ شکر کرو گے تو نعمت محفوظ ہوگی، دسترخوان کشادہ کرو گے تو رزق میں اضافہ ہوگا۔ سجدہ کرو، اللہ کا قرب ملے گا۔ عزت دو، عزت ملے گی۔ صدقہ دو، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ توبہ کرو، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے خود بھی ہو ہی جانا ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو، باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔
اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ شیطان کا کام شر پیدا کرنا اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنا مستقبل یقین میں نظر نہیں آتا۔ جس شخص کو اپنے مستقبل میں شک پیدا ہو جائے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان کی گرفت میں آ چکا ہے۔ شیطان ڈر پیدا کرتا ہے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ کبھی سچ کڑوا لگتا ہے لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ کبھی کبھی عقل ہر چیز کو ایک جرم بنا دیتی ہے۔ بے سبب سوچنا، بے سود پشیمان ہونا۔ سمندروں سے پانی لینے والے نہروں سے سوال نہیں کرتے۔ بڑے ظرف والے خود ہی عطا کر دیتے ہیں، ان سے مانگا نہیں جاتا۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے، وہاں اللہ والوں کے لیے شکر کا حکم ہے۔ کچھ لوگ بعض مرتبہ خوش رہنے کے لیے خوش فہمیوں کا سہارا لے لیتے ہیں۔ گندم خون رلا دیتی ہے، بھوک پردے اٹھا دیتی ہے، آٹا روگ لگا دیتا ہے، پیسہ عیب چھپا لیتا ہے۔ لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں مگر انسان بننے میں ناکام ہیں۔ علم کی بلند تر سطح یہ ہے کہ وہ زبان سے نہیں، کردار سے ظاہر ہو۔ بے حد محبت انسان کو اپنی حد میں لے آتی ہے۔ ظرف وسیع ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی۔ زندگی کے جس چاک کو عقل نہیں سی سکتی، محبت اسے اپنی تار اور سوئی کے بغیر سی لیتی ہے۔ عبادت زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان میں مشہور اور معروف بنا دیتی ہے۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جب آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ عاشق اور معشوق میں حساب کتاب نہیں ہوتا۔ عشق میں پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ چھوڑو پیسے اور جاؤ۔ اللہ کے ساتھ میرا عشق اتنا کمزور ہے کہ میں تسبیح بھی گن کر کرتا ہوں۔ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور تم کہتے ہو میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ صبر کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے۔ صبر ہر راز کے کھلنے کا رہبر ہے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جس کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ محبت نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے۔ محبت بس ایک نعمت کی طرح حاصل ہوتی ہے۔ اگر تمہیں ارد گرد اندھیرا نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں۔ جب تمہارا معصوم دل ٹوٹ جائے تو سمجھ لو کہ آپ اپنے حقیقی محبوب کو پا لینے کی طرف بڑھ رہے ہو۔ آپ بہت دور چلے جاؤ گے اور جب واپس لوٹو گے تو گھر میں اسے پا لو گے۔ محبت کی طرف اشارہ کرنا، اسے بیان کرنا یہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ اسے آنکھوں اور مسکراہٹوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ روح پر غور کریں کہ روح نیک ہے یا نہیں۔ آزما کر دیکھ لو، مصیبت صدقے کو نہیں پھاند سکتی۔
دین کی اصل عقل، عقل کی اصل علم، اور علم کی اصل صبر ہے، لہذا صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہ کرتے دیکھ کر قدرت ہونے کے باوجود بھی ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ وہ خود ہی انسان کو یتیم کرتا ہے، پھر باقیوں سے کہتا ہے کہ اس کی مدد کرو۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے کے بجائے حقیقت میں ایک اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ وہی ہیں ہم جنہیں سجدہ کیا فرشتوں نے، کبھی تو ہم کو ہمارا مقام یاد آئے۔ جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کوئی نئی بات تلاش نہیں کی۔ کسی کی یاد میں جاگنے والا کبھی بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ کسی کے درد میں رونے والا دنیا کے ہزارہا غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اچھا مال وہ ہے جو حلال کمایا ہو اور حلال خرچ کیا ہو۔ ہر تباہی کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ جب تک کوئی اپنی تباہی کے اسباب پیدا نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی تباہ نہیں کرتا یا کسی پر بھی تباہی نازل نہیں فرماتا۔ تقوی کا فخر بھی کوئی فخر ہے؟ بندہ جیسے جیسے شرمندہ ہوتا ہے راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت۔ کتنا عجیب ہے، ہم سے تھوڑا سا چھن جائے تو ہم روتے ہیں اور ہماری ساری زندگی برباد ہو رہی ہے اور ہم ہنس رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خود اپنی جان بھلا دیتا ہے اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ گناہوں کے خوف سے رونا بخشش کی وجہ بن جاتی ہے۔ بعض مرتبہ راستے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھلے ہوئے ہیں۔ کسی پر احسان بھی ایسے کرو کہ اس پر احسان ہونے کا احساس بھی پیدا نہ ہو۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی لیے چھوٹی سوچ رکھنا بھی جرم ہے۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے۔ ایک پہنچ جاتا ہے اور دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہے۔ غلامی کی کیا مجال اگر آپ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایک اعلیٰ مقصد کی تلاش شروع کیجیے، ایسا مقصد جو آپ کی شناخت بن جائے، آپ کی پہچان بن جائے، جو آپ کو زندہ رکھے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں۔ اچھے اخلاق اچھے رشتوں کی ضمانت ہے۔ عظیم لوگوں کو الگ بنانے والی طاقت کا نام الگ سوچ ہے۔ سیکھنے کی تڑپ سے دنیا میں ترقی اور ایجادات کا عمل شروع ہوا۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ جاہل ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کو وہم ہو جائے کہ مجھے معلوم ہے۔ استاد گھنے درخت کی مانند ہوتا ہے، ایک لمبے سفر میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی اور میٹھی چھاؤں کا ذریعہ۔ آپ کی فکر اور پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ خاموش بھی ہوں۔ بے ضمیر چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ہر اصول اور حق بات پر اختلاف ضرور رکھتا ہوگا۔ جو آواز آپ کو دروازہ بند ہونے کی لگ رہی ہے، ممکن ہے وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا اور شکر کرنے والا راحت سے نہیں بچ سکتا۔ تھوڑا علم اور تھوڑا عمل رکھنے والے اکثر غرور میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیبی تمہارے وجود کے باہر کی چیز نہیں، یہ وجود کے اندر کی چیز ہے۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ ان کی مدد کر دیں تو آپ کو اللہ حوالہ بنا دیا جائے گا۔
اچھے لوگوں کا ملنا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ دولت زندگی کے لیے ہے، لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ روحانیت وہ علم ہے جو ہمیں اس حقیقت سے آشنا کرتا ہے کہ یہ زندگی ہماری نہیں ہے، زندگی کسی اور کی ہے اور گزار ہم رہے ہیں۔ استاد کی بات بھی استاد ہے، استاد سے تعلق علم ہے اور ان کی خوشی کامیابی ہے۔ استاد کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور نہ رحمت سے مایوس کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ لوگوں کو اچھی بات بتاؤ، ان کی امیدیں قائم رکھو، حق والے کا حق ادا کرو، بلکہ اسے حق سے بھی بڑھ کر دو۔ بس اتنے سے عمل سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو قائم رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ وہ دروازہ اب بھی کھلنے کے لیے تیار ہے۔ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو، وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا؟ جو انسان اپنی نظر میں معتبر نہ ہو، اس پر کون اعتبار کرے گا؟ رب کی طرف محنت، رب کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے رہنے کا نام ہے۔ گناہ جتنا بھی ہو، واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو۔ سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اے مولا، دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ، امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے، لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا، اور وہ غفلت ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ تم نے مکان بنایا اور اس میں رہنے کا وقت نہیں تمہارے پاس۔ تم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل بیچ دیا۔ اب خوشی کیسے محسوس کرو گے؟ تمہارے پاس آسانیاں ہیں، لیکن دل ہے ہی نہیں۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ گناہ کی تلاش ہی تو گناہ ہے۔ نظاروں کا گناہ ختم ہو جائے تو وجود کا گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جب آپ عطاؤں میں داخل ہو گئے تو اب خطاؤں کا ذکر کیا کرتے ہو؟ اب ان باتوں کو چھوڑ دو۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے، نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے۔ وہ مسلسل اور ہر وقت اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں زندگی بھر دو بندوں کو تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ ظالم جو ظلم کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ علم پیسے والے کا نہیں، طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے کرم کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، وہ غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی کے مشکل لمحات اپنے آپ کو پہچاننے کے لمحات ہوتے ہیں۔ ہر خوشی کے اندر ایک غم ہے، اور ہر مایوسی کے عالم میں امید جلوگر ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اپنا سکون وابستہ نہ رکھ، نہ ان سے حد سے زیادہ الفت رکھ، اور نہ ہی اپنی حالت پر کسی کو اطلاع دے۔ تیری محبت اور تیرا آرام اسی سے، اور شکوہ اور شکایت بھی اسی کی بارگاہ میں ہو۔ مالک حقیقی کے بغیر کسی کو خاطر میں نہ لا۔